أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سبق میں ہم نے اسلامی معاشرے کی بناوٹ و اوصاف کو بیان کیا اور ظاہری معاشرے کے وجود اور نقائص پر تفصیل سے بات کی. گزشتہ سے پیوستہ درس کی طرح ایک بار پھر تکرار سے عرض کروں گا، لا الہ الا اللہ اسلام کا رکن اول ہے، اور اسی رکن اول کا جزء ثانی محمد الرسول اللہ ہے. اسلامی معاشرے کا مکمل وجود اسی کلمے سے منسلک ہے. جس قدر اس کلمہ پر مسلمانوں کا اقرار و عمل مضبوط تر ہوگا، وجود کی نس نس میں کلمہ سرایت کر چکا ہوگا، احساس و شعور کے تمام سلسلے اسی کلمے سے روشنی لے کر پھوٹتے ہوں گے، کردار و گفتار کی تمام راہیں اسی کلمے کی اجازت اور رہنمائی سے وقوع پذیر ہوتی ہوں گی، اس قدر اسلامی معاشرہ اور جماعت محمد اتنی ہی طاقتور، مضبوط، فعال اور صالح با کردار نظر آئے گی. جب مسلمان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت والی دو شہادتیں اپنے قول سے دے دیتا ہے تو پھر اس اسلام کے تمام ارکان، تمام ستون، تمام احکامات انہی شہادتوں کی طلب اور انہی گواہیوں کے تقاضوں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، روز جزا و سزا پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد پر ایمان، پھر حدود و تعزیرات، حلال و حرام معاملات، قوانین اور اسلامی ہدایات، ان سب کی اساس و بنیاد دو شہادتیں جو آپ دے چکے ہیں. ان سب کا مرکز و محور ہے وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ نے دی اور صحابہ نے رسول خدا کی تعلیم پر تعمیل کر کے دکھائی. صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا وہی اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے رہنما ہوگا. جب اس رہنمائی سے ایک کردار ابھر کر سامنے آئے گا، اس کردار سے جو معاشرہ وجود پائے گا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا. سامعین گرامی قدر، مختصر یہ کہ کلمہ طیبہ ہی ایسے مکمل نظام کی بنیاد ٹھہرتا ہے جس پر اسلامی زندگی کی تمام ضروریات کی تعبیر ہوتی ہے، اور جو اس کے ماں سوا ہوگا، کلمہ طیبہ سے ہٹ کر ہوگا، وہ ہرگز 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 اسلامی نہیں ہوگا بلکہ جاہلی معاشرہ ہوگا. اس اسلامی اصول اور بنیاد میں کچھ اور خلط ملط کیا جائے یا کسی نئی پرانی روایات کا پیبند لگا دیا جائے یا پھر اسلام کی اس بنیاد کے ساتھ کسی اور بنیاد کو اٹھا دیا جائے، اس پر کھڑی ہونے والی عمارت اسلامی اسوہ کی نمائندہ عمارت نہیں کہلائے گی. ارشاد ربانی ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول اللہ کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جو اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ یہ مختصر اور دو ٹوک اللہ کا فیصلہ ہے دین حق کی جانب سے اہل ایمان کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے اہل ایمان کے لیے بہت کچھ واضح کیا گیا ہے، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اسلامی معاشرے کے بارے میں واضح راہ متعین کرتا ہے۔ اس آیت سے مسلم معاشرے کی فطرت کے تعین میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اور اسی سے مسلم معاشرے کی انہی آیات سے مسلم معاشرے کے طریقہ تعمیر کی نشاندہی ہوتی ہے، اور انہی آیات سے جاہل معاشرے کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کا بھی تعین ہوتا ہے، اور انہی آیات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عملاً معاشرے کو بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہی وہ قرآنی اور آسمانی ہدایات و احکامات ہیں جو اسلام کی خاطر چلنے والی تحریک کا اسوہ ہے۔ مسلم معاشرے کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اور حاکمیت پر اس معاشرے نے قائم رہنا ہے۔ انسانی عقائد، عبادات، معاملات، رسم و رواج، قوانین و ضوابط اسی کھوٹے کے ساتھ باندھنے ہیں، یعنی اسی حکم سے ان سب عقائد و معاملات کو جوڑے جانا ہے جو قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن سنیے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھ سے ڈرا کرو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اور اسے ڈرتے ہو؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا بندہ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، غور سے سنیے، توجہ دیجئے قرآن کی آیات کو۔ قرآن تم سے توجہ مانگ رہا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب الیم۔ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک بھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے دین طے کر دیا جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا۔ قرآن کی آیت میں کافروں کو اس بات پر قصوروار ٹھہرایا گیا اور اللہ نے نہایت غصے کا اظہار فرمایا، ولولا کلمۃ الفصل، نہایت غصے کا اظہار کہ یہ قوانین بناتے ہیں جو میں رب نے قوانین زمین کو چلانے، زمین پر انسانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قوانین بنائے، انہیں مسترد کر کے، ان سے انحراف کر کے یہ ظالم تو اللہ کے مقابلے میں قوانین ترتیب دے رہے ہیں۔ جب کفار پر اللہ کو اس قدر غصہ آتا ہے تو خود اہل ایمان پر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے قوانین سے انحراف کر رہے ہیں، بلکہ انحراف کے کیا اللہ کے قوانین کو مسترد کر کے خود نئے قوانین اور نیا ضابطہ حیات، اپنا خود ساختہ ضابطہ حیات ترتیب دے رہے ہیں۔ اللہ غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تمام آیات اسلامی معاشرے کی ترویج و تنفیذ کے لیے ہمارے لیے رہنما ہیں۔ پوری گہرائی سے ان آیات کو سمجھیے۔ ان آیات کی روشنی میں جب کوئی فرد اپنی زندگی کے بنیادی اصول کو سمجھ لیتا ہے، انہیں اصولوں پر ایک فرد اور خاندان کی اٹھان ہوتی ہے، تو یہی اصول پھر اسلامی معاشرے کے اقدار اصلی بن کر سامنے آتے ہیں، جس سے معاشرے کے ہر فرد کے دل و دماغ
میں اعتقادات راسخ ہو جاتے ہیں، اسلامی عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے، اسلام عقیدے کے ضمن میں کیا سمجھا رہا ہے یہ دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے، قلوب و اذہان اس سے روشن ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے بندگی کی تمام گریں کھل جاتی ہیں، ایک ایک کر کے بندگی کی گریں کھلتی جاتی ہیں۔ بندگی کے صرف اور صرف ذکر اذکار نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر سانس عبادات کے ساتھ خاص ہو یا معاملات کے ساتھ اللہ کے احکامات کے تابع ہے، اجتماعی نظام ہو یا قوانین و ضوابط، سب رب کی بندگی کے دائرے میں بند ہیں۔ اسی بنیادی فکر و عمل کے کسی ایک پہلو سے سر منہ انحراف کرنا جاہلیت کے گڑھے میں کود جانے کے مترادف ہے۔ عقیدے کا وصف یہ ہے کہ انسان جس سے عرفان ربانی تک جا پہنچے، بندے اپنی ذات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ پہچان لیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ انسانیت کی اصلیت تک جا پہنچے۔ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر وہ اس چاہت کی تکمیل کی دھن میں اسی عقیدے کی بنیادی تصور سے اپنی زندگی کی تمام رائیں متعین کرتا چلا جائے، جس کی نشاندہی محمد الرسول اللہ کے جزو ثانی میں کر دی گئی۔ اب آئیے جائزہ لیجیے، نور ربانی کلام الہی سے روشن اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ کون سا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا؟ کون سی جماعت محمد کہلائے گی؟ صحابہ کی جماعت کی طرز پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی عملی تفسیر، عملی تشریح کون سی جماعت بنے گی؟ یہاں تک کہ ایسے معاشرے کا وجود سامنے آئے جہاں جاہلیت کے پنپنے اور سنورنے کی جگہ نہ رہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لازم ہے کہ اہل ایمان کا ایسا گروہ سامنے آئے جو اس عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کر چکا ہو کہ بندگی تمام کی تمام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کی شرکت کو گوارا نہیں کرے گا، نہ عقیدہ و تصور کے لحاظ سے کسی کی بندگی قبول کرے گا، نہ عبادات و معاملات میں غیر اللہ کی شرکت کو مانے گا، نہ قوانین اور نظام زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی ملاوٹ پر سر تسلیم خم کرے گا۔ اپنے ضمیر اور دل کی کائنات سے وہ تمام الہ کھرچ کر نکال باہر کرے گا جو خود انسانی عقل کے تراشیدہ بت ہیں۔ اس معاشرے کے تمام رسم و رواج اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ وہ رویہ ہوگا جس پر کھڑے افراد جماعت محمد کہلائے جائیں گے، یہ وہ رویہ ہوگا جس پر کھڑے افراد جماعت محمد کہلائے جائیں گے، اور اس جماعت پر قائم معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلایا جائے گا۔ یہی وہ طریقہ کار تھا جس پر دنیا کی پہلی اسلامی جماعت رسول اللہ کے سایہ شفقت میں جماعت محمد پروان چڑھتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اسی معاشرے کا سورج سوا نیزے پر روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ اولین ایک سوچ کی پختگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اولین اس سوچ کی پختگی کی ضرورت ہے جو انسانوں کے دل دماغ کے دائرے میں فکر کی صورت جا کھڑی ہو، اور فکر کی ایسی پختگی اور ایسا درد جو تحریک کے روپ میں آ جائے، وہ تحریک جس کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم افراد کے عقائد کی درستگی ہو۔ نمبر 2، پھر وہ راسخ العقیدہ افراد سامنے لائے جائیں جو لوگوں کے قلب و ضمیر کے ہر کوچے سے غیر اللہ کی آلائشوں، بدبو کے سرانڈ باہر کریں۔ صاف ستھرے اجلے دل دماغ والا گروہ اور جماعت کھڑی کی جائے۔ پھر جن لوگوں کے دل دماغ پر ہر آلائش سے صاف ہو چکے ہوں، جن لوگوں کے دل دماغ ہر قسم کی آلائش سے صاف ہو چکے ہوں اور توحید کی روشنی سے جگمگانے لگیں، اپنے کردار کے تمام پہلوؤں پر اس عقیدے کی چھاپ پیدا کریں۔ یہی توحید پرست جماعت خوبصورت اخلاق، عالی شان کردار کے لوگ سامنے پیش کرے۔ جاہلیت کے معاشرے کے افراد سے ان اللہ والوں کی اخلاقی سطح اس درجے کی بلند ہو، جاہلی معاشرے کے افراد خود انہیں صادق و امین کہہ کر پکاریں، اخلاق کی ایسی خوشبو بنے، ان کی موجودگی چاروں اطراف کو مہکا دے۔ جس طرح ان افراد کے عقیدہ تمام علیشوں سے پاک صاف ہو، ویسے ان کے معاملات اخلاق بھی تمام علیشوں سے پاک صاف ہو۔
انہیں ایسی عقیدے کی پختگی محسوس ہو، خدا رسول کے سامنے یہی لوگ حقیقی مومن اور مسلمان ہوں گے۔ پھر یہی لوگ مل کر جماعت محمد بن جائیں جو جاہل معاشرے کی گرفت ختم کرنے اور اسلامی معاشرہ کھڑے کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں اور کوششوں میں دن رات ایک کریں، دعوت کا ایسا میدان سجائیں، دعوت کی ایسی خوشبودار تحریک اٹھائیں کہ لوگ جوق در جوق اس دعوت کے اسیر ہوتے چلے جائیں۔ سامعین ذکر دوبارہ عرض کروں گا، ایک ایسی دعوت توحید کی تحریک جن کے دلوں کے گوشوں میں جاہلی معاشرے میں رچے بسے مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی فکر، کڑھن درد و محبت کا پورا پورا شہر آباد ہو۔ تحریک و جماعت کے افراد نفرت کی لکیریں کھینچنے والے نہ ہوں، محبت کی سبیلیں بانٹنے والے ہوں، مگر وہ جاہلیت یا اس کے کسی بھی جز سے احساس و شعور قلب و نظر کا قطعی تعلق نہ رکھتی ہوں۔ یاد رکھیے، عقیدہ و توحید کی اساس پر کھڑی جماعت اسلامی معاشرے کی راہیں جوں جوں کھولتی چلی جائے گی، خود بخود جاہلی معاشرے کی گرفت کمزور پڑتی چلی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب جاہلیت ہڑ بڑھا کر سٹ پٹا کر اس جماعت محمد کے خلاف گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گی، مگر جماعت محمد کو مکمل اعتماد، صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر پوری گرفت کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا، کیونکہ ہلکے سے رد عمل سے بھی آپ کی یہ دعوت اور اس کا مکمل وجود کی جڑیں تک ہل جائیں گی۔ لہذا صبر اور استقامت، یہ بات پلو سے باندھ لیجیے۔ جاہلیت ابتدائے دعوت میں اس نقطے کو ذہن نشین کریں، سب داعی اس نقطے کو ذہن نشین کریں۔ جاہلیت ابتدائے دعوت میں موضوع اصلی سے ہٹا کر نئے نئے موضوعات میں الجھانے کا ڈورا ڈالے گی، جو کہ جاہلیت کا روز اول سے عادت کبیہ اور مکر اکبر رہا ہے۔ بہت بڑا مکر ہے ان کا۔ اصل موضوع سے ہٹا کر ادھر ادھر، اسے مانتے ہو اسے نہیں مانتے، اس کا اقرار کرتے ہو اسے قبول کرتے ہو، آپ کو اصل دعوت سے، اور آپ ان چونکہ چنانچہ اگر مگر میں نہ پڑیں۔ اگر داعیان توحید کسی مکر اور سازش کی جال میں نہ اترے تو حقیقت یہ ہے، بلکہ قوی یقین ہے کہ رفتہ رفتہ یہی جاہلی معاشرہ کمزور پڑ کر اسلامی معاشرے کی گرفت میں آتا چلا جائے گا، پھر جاہلیت وقت کے ساتھ اپنی موت خود مر جائے گی۔ یاد رکھو احباب ملت، مسلمان آبادیوں پر مسلط جاہلیت میں صرف وہی داعی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق و کردار کی گواہی دشمن دینے پر مجبور ہوں، جن کی اسلامی و سیاسی بصیرت کامل ہو، جو تزکیہ نفس کی چکی میں پس چکے ہوں، جن کی زبان و بیان کو تلخ نوائی کا مرچ مسالہ نہ لگا ہو۔ ان خوبیوں کے حامل داعی ایسی تحریک اور نئی جماعت محمد اور نئے اساسی معاشرے کی اٹھان میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاشرے کی تبدیلی صرف اور صرف فکری اور نظریاتی بنیادوں پر نتیجہ نہیں دے گی۔ داعی کیسے ہوں یہ عرض کر دیا۔ دوسری بات، کیا یہ داعی نظری اور فکری محنت کریں تو نتیجہ آئے گا؟ کتابوں پر کتابیں، پمفلٹ پر پمفلٹ، بیان پر بیان، بات پر بات، نتیجہ آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھنا فی زمانہ انہی داعیوں کے ذمے ہے، اور یہ جماعت محمد کی قیادت کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ زمانے میں رچے بسے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے والے اسی معاشرے کی چلت پھرت کی جو ضروریات ہیں، آپ صرف حرام کی لوگوں کو پہچان ہی نہ کروائیں، انہیں حلال بھی متبادل کے طور پہ پیش کریں۔ جاہلیت کے تعلیمی نظام کے مقابل عصری تعلیمی نظام کا ڈھانچہ متعارف کرانا، جاہلانہ تجارتی نظام کے مقابل اسلامی اصولوں پر مبنی تجارتی نظام متعارف کروانا، اور مارکیٹنگ کا وجود، اسلامی مارکیٹنگ کا وجود لا کھڑا کرنا جو خالص اسلامی نفع اور اسلامی تجارت کے روپ لیے ہوئے ہو، یہ متعارف کروانا داعیوں کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ یہ سب اہل خیر کی کثیر تعداد کے موجود ہونے کے سبب ایسا کرنا قطعی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ مارکیٹ ہی تبدیل کر دیں گے، خریداروں کا رخ خود بخود دنیاوی اخروی مفادات کے تحت
اس مارکیٹ کی طرف ہوتا چلا جائے گا۔ جس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے والے داعیوں اور جماعت نے جس تجارت کو ترتیب دیا ہوگا، جس مارکیٹ کو جاہلانہ مارکیٹ کے مقابلے میں ترتیب دیا ہوگا، لوگوں کا رخ دیانتداری اور صاف ستھری مارکیٹ کی طرف ہوگا، کیونکہ ظاہر لوگ دیانتداری اور صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس کی ایک ہلکی سی مثال مسلمان دنیا میں متعارف کرایا گیا اسلامی بینکنگ نظام ہے، موجودہ دور میں دیکھ لیجئے، جو کہ ایک نئی اور طاقتور مارکیٹ بن کر سامنے آیا، یہاں تک کہ جاہلیت کو اس کے سامنے سر خم کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اصول جس کے تحت گاہک کو بادشاہ کہا گیا ہے، بادشاہ کی سوچ بدل رہی ہے، تب مارکیٹ بھی بدلنے لگی ہے۔ المختصر یہ ایک حقیقت، واضح حقیقت ہے، نیا اسلامی معاشرہ اس وقت تک تعمیر کے کسی مرحلے کو طے نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنا وجود منوا سکتا ہے، نہ ہی جاہلی معاشرے کے رد عمل اور دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے، جب تک وہ ایمان کی انتہائی درجے کی قوت نہ حاصل کر لے، بلکہ یہ قوت ہماگیر، ہماجہت ہو، جس کی جڑیں معاشرے کے ساتھ تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر اتر چکی ہوں۔ یوں کہہ لیجئے اس نئی جد و جہد میں اعتقاد و تصور اسلامی کی قوت، اخلاق اور نفسیات کی تربیت کی قوت، تنظیمی اور جماعتی قوت، کردار و افعال کی قوت، سب قوتیں مل کر اسلامی معاشرے کے مقابل کھڑے ان تمام جاہلی معاشروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جائیں، تاکہ وہ جاہلی معاشرے ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور رفتہ رفتہ لوگوں کی اکثریت اسلامی معاشرے کی طرف آنے لگے۔ یوں جاہلی معاشرے کی گرفت کمزور ہوتی چلی جائے گی اور اسلامی معاشرہ ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ میری گفتگو میں بار بار ایک جاہلی معاشرے کا ذکر آ رہا ہے، اس کی کوئی مثال بھی تو ہوگی۔ آپ کا سوال ہوگا کہ کوئی جاہلی معاشرے کی مثال، کون کون سے معاشرے اس میں شمار ہوتے ہیں؟ آسان اور مختصر تو یہ ہے کہ ہر وہ معاشرہ جو اسلامی نہیں وہ جاہلانہ معاشرہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ اولاً وہ کمیونسٹ معاشرہ جو اللہ ہی کا انکاری ہے، جو انسانی تخلیق کو نیچر اور مادیت کا رد عمل قرار دیتا ہے، جو کائنات کی تحقیق میں اقتصادیات اور مادیات کے وہم میں مبتلا ہے، جو انسان کی ضرورت اور جانوروں کی ضرورت تک فرق نہ کر پایا، جو حیوانی ضروریات اور مطالبات میں بعین ہی انہیں انسانی مطالبات و ضروریات سمجھتا اور سمجھاتا رہا، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ، کھانا پینا سونا، وہی جو جانور چاہتا ہے وہی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا وہ معاشرہ ہے، یہ الہادی انسان اور جانور تک کی ضروریات کا فرق نہ کر سکے۔ ان کی ربوبیت اور حاکمیت سوشلسٹ پارٹی کو حاصل ہے۔ یہ بدترین جہالت ہے، انسان کی انا سوچ و فکر جو باقی جانوروں سے انسان کو فرق دلاتی ہے۔ یہ جاہلیت انہی فکروں کو محدود کر کے انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، یہودیت و عیسائیت کا وہ معاشرہ جو اللہ کے احکامات اور ذات رسول اللہ کی انکاری ہیں، جو اللہ کی اولاد اور تثلیث کے نظریوں پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید ان کے متعلق کہتا ہے، یہودی تو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اندھے بہہ کے جا رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ بھی جاہلی معاشرے کے لوگ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ پھر یہودی کہہ رہے تھے
وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کہہ رہے نہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ جو بات انہوں نے کہی اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اللہ خرچ کرتا ہے۔ اور یہی یہود و نصارہ ہیں جو کہہ رہے ہیں وقالت الیہود یہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ وہی یہودی معاشرے کی قرآن تصویر کشی کر رہا ہے، اور ان معاشرے کے نظریات اور فکر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کی ہیں۔ اللہ کہتے نہیں، تم نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے چہیتے ہو، پھر اگر تم ہوتے تو اللہ تمہیں سزا ہی کیوں دیتا؟ تم انہی عام انسانوں کی طرح انسان ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کے بعد ان کی جاہلیت کا اندھیرا تب اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے جب یہ پرستش کی ایسی ایسی شکلیں سامنے لاتے ہیں جن سے عبدیت کا چہرہ تک بگڑ جاتا ہے، اور عبدیت کی یہ شکل گمراہانہ مشرکانہ تصورات پر مبنی ہے۔ انہوں نے خدائی اختیارات کی تقسیم کا ایسا بازار سجا رکھا ہے جہاں خدائے واحد و لم یزل لم یلد ولم یولد صرف اور صرف ایک بے اختیار ناظر بن کر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے اختیارات کی دھما چوکڑی مچائی ہے، انسانوں کے اندر ایسے اختیارات کو تقسیم کیا ہے کہ جہاں خدا کو صرف اور صرف ایک دیکھنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک تماشبین بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ صرف تماشا دیکھیں گے، اصول تو ہم چلائیں گے، قوانین تو ہم بنائیں گے، فیصلے تو ہم کریں گے۔ قرآن اپنے دور میں ایسے لوگوں کو جو الگ اللہ کی حکمیت تقسیم کر کے یا کلیتاً اللہ کی ذات کو الگ کر کے، اس کی اختیارات کو الگ کر کے تقسیم کر کے انسانوں میں تقسیم کر رہے تھے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحد لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ غور سے سنیے اور بار بار تکرار سے سنیے، یہ لوگ اپنے احبار اور رہبان کو رب ماننے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، نہ ان کی بندگی کرتے تھے۔ ان کا صرف اتنا تسلیم کرنا تھا کہ ہمارے ان رہبان و احبار علماء درویشوں کو حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ قرآن پاک نے اس سوچ و فکر پر انہیں کافر اور مشرک تک کہا۔ آج مسلم سوسائٹی میں احبار اور رہبان کی جگہ ان کے ہم پلہ افراد کو حاکمیت کا حق دے دیا گیا۔ انسانوں پر انسانی حاکمیت کے دعوے کو دھڑلے سے قبول کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی ماں سوا کیا ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت میں واضح کہا گیا کہ وہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے جو اپنے معاملات اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کر کسی اور کی قضا میں، کسی اور کی عدالت میں کہیں اور جا کر کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر۔ یہود نصارہ کے ان جرائم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا، اور انہیں جن جرائم کا مرتکب قرار دیا ان میں شرک، کفر، اللہ کی بندگی سے انحراف، اس کے مقابلے میں احبار، رہبان، علماء، درویشوں کی بندگی کرنا بتایا تھا۔ انہوں نے احبار اور رہبان کو وہی حقوق دے رکھے تھے جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ بدقسمتی سے ہم بھی اسی جرم کے شریک ہو چکے ہیں۔ جو احبار اور رہبان کے پاس حقوق ہیں اللہ نے انہیں جرم قرار دیا، آج اسی جرم کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب اور الہ بنایا، یہ بھی شرک کی ایک قسم تھا۔ خدائی اختیار احبار اور رہبان کو دے کر یہ شرک کی دوسری قسم میں وہ عیسائی مبتلا ہوئے۔ پہلی قسم یہ تھی حضرت عیسیٰ کو اپنا رب مان لینا، الہ مان لینا۔
دوسری قسم یہ تھی، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان علماء اور درویشوں کو اپنے لیے قاضی بنا لیا، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر ان کے فیصلوں کو مانتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ انسان کو یکساں طور پر خدا کی بندگی سے یہ دونوں قسمیں خارج کر دیتی ہیں۔ لا الہ کی وہ شہادت جو انسان کی اخروی کامیابی کا واحد نقطہ ہے، یہ شہادت ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہے۔ اپنے فیصلے کسی اور کی طرف لینے سے یہ شہادت ختم ہو جائے گی۔ بے شک آپ قول سے 1000 مرتبہ کہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی یہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں فرق صرف اتنا سا ہے، اسلامی معاشرے کی دعوے داری میں ہم مچھلیاں ہفتے کی بجائے اتوار کو پکڑ رہے ہیں، اور شراب کی بوتل کو زمزم کے اسٹکر سے حلال بنا رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، صاف و شفاف عقیدہ و عمل کو اختیار کیجئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جو تمہیں کچھ دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہیلے بہانے، نئے نئے فسانے، دوستو سب بہکاوا ہے۔ اے انسان تیری فلاح اسی میں ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے، آپ سے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ فلاح کس میں ہے؟ جس میں فلاح تیری پوشیدہ ہے وہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیا، اللہ کے علم میں تھا۔ تمہاری اس میں فلاح ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے وہ تمہیں بتا دیا۔ تم انسان اپنے علم پر ناز نخرے ترک کر دو، جو اللہ نے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے اسے اختیار کرو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اتنے تھوڑے سے علم پر اتنا نخرہ، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور کہ اللہ کے سب حکموں کو چھوڑ کر اپنی بات پر ناز اور اپنے فیصلوں پر فخر، اپنی اقتدار اور اپنی حکمیت کا دعویٰ۔ وہ جو تمہیں کامیاب زندگی کے اصول و حکام دے رہا ہے، اے انسانوں بس اسی پر صرف چلو، بس صرف انہی پر چلتے رہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آگے اللہ کہتے ہیں کہ واللہ یعلم، دراصل اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ بشری تقاضے، انسانی ضروریات اور دیگر مخلوقات میں ہم آنگی اور کل کائنات کے ساتھ ہم آنگی، وہ سب امور جو تمہیں جو تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، سب اللہ پاک ان کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے تمہیں صرف وہ کرنے کا حکم دیا ہے، اے انسان جو تیرے مفاد میں ہے، صرف وہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب کی مان کر چل، عبادت بھی اسی کی، حاکمیت بھی اسی کی، اسی کے سامنے سجدہ ریز رہے، اسی کے زندگی کے معاملات میں فیصلے قبول کر، اپنی زندگی میں اسی کی ذات کے فیصلے قبول کر۔ آئیے ہم سب کے سب خود کو اللہ کے حکموں کے تابع فرمان بنا لیں۔ جاہلیت کے جرائم سے، یہ جو اوپر میں نے ذکر کیا، اسلامی معاشرہ بتا دیا کیا ہے، کیسے ترتیب پائے گا، اور جاہلی معاشرے میں کیا کیا خرابیاں تھیں، قرآن نے کن خرابیوں کا ذکر کیا وہ بھی بتا دیا۔ آئیے جاہلی معاشرے سے بچیے، اسلامی معاشرے کی طرف آئیے، جاہلیت کے تمام جرائم سے توبہ تائب ہو کر اسلامی احکامات پر اپنی زندگی کی ایک نئی بنیاد قائم کریں۔ واللہ ہماری اسی دعوت میں انسان کی فلاح و بہبود پوشیدہ ہے۔ اگر اس دعوت کو قبول کر لیا گیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا چوتھا درس تھا، اسے بار بار سنیے، سمجھیے اور سمجھ کر خود داعی بنیے، اس درس کو بھی آگے پھیلائیے، خود بھی دعوت دیجیے، کیونکہ ہماری فلاح اسی میں ہے۔ ہم کچھ نہ کر پائے، دعوت کے ذریعے سے ہم اعلائے حق، اعلائے کلمت اللہ کا کام تو کر سکتے ہیں، اللہ کا دین کا کلمہ تو بلند کر سکتے ہیں، نغمہ توحید تو لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔